بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله إلى كافة الناس بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد للہ رب العالمین۔ محترم دوستو، بزرگوں، آج جو ہمارا درس قرآن ہے وہ ہے سورہ فیل کی تفسیر۔ سورہ فیل کے بارے میں سب سے پہلے ہم اس کا ترجمہ دیکھتے ہیں، اس کے بعد انشاءاللہ تفصیلاً اس کی تفسیر سمجھتے ہیں۔ سب سے پہلے ترجمہ یہ ہے کہ الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل۔ الم تر، کیا تم نے نہیں دیکھا؟ الم تر، کیا تم نے نہیں دیکھا؟ کیف فعل ربک، کہ تمہارے پروردگار نے، تمہارے رب نے، باصحاب الفیل، ہاتھی والوں کے ساتھ کیا معاملہ کیا۔ کیف فعل، تمہارے رب نے کیا کیا، باصحاب الفیل، ہاتھی والوں کے ساتھ۔ فیل جو ہے اس کو عربی زبان میں فیل معنی ہوتا ہے ہاتھی، مکمل ترجمہ ہوگا اصحاب فیل کا ہاتھی والے۔ کیا تم نے نہیں دیکھا کہ تمہارے رب نے ہاتھی والوں کے ساتھ کیا معاملہ کیا۔ الم یجعل کیدہم فی تضلیل، کیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان لوگوں کی ساری تدبیریں بیکار نہیں کر دی؟ الم یجعل، کیا نہیں کر دی اللہ تبارک و تعالیٰ نے، کیدہم، ان کی ساری تدبیریں، ساری سازشیں، فی تضلیل، بیکار، کیا تمہارے رب نے ان کی ساری تدبیریں بیکار نہیں کر دی؟ وَأَرْسَلَ عَلَيْهِمْ طَيْرًا أَبَابِيلَ، اور ان پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے جھنڈ کے جھنڈ پرندے نہیں بھیجے۔ وَأَرْسَلَ، اور بھیجے، علیہم، ان پر، یعنی اصحاب فیل پر، ہاتھی والے پر، طیرن ابابیل، پرندوں کے جھنڈ۔ اصل میں جو ابابیل ہے وہ ابول کی جمع ہے، اور ابول پرندوں کے گھول اور پرندوں کے جھنڈ کو کہا جاتا ہے۔ جس طرح انسان کا ٹولہ ہوتا ہے، بکریوں کا ریور آتا ہے، بہت ساری بکریاں جمع ہوتی ہیں تو اس کو بولتے ہیں بکریوں کا ریور آیا۔ ایک انسان ہوتا ہے تو اس کو ایک انسان کہتے ہیں، لیکن بہت سارے انسان ہوتا ہے تو انسانوں کا جمع غفیر کہتے ہیں، انسانوں کا ٹولہ کہتے ہیں۔ تو اس طرح اگر ایک پرندہ ہو تو اس کے لیے طیرن استعمال ہوتا ہے، لیکن بہت سارے پرندے ہو تو اس کے لیے پرندوں کا جھنڈ، اور اس کو اردو کے اندر پرندوں کا گھول بھی کہتے ہیں۔ ہمارے یہاں بس اتنا سمجھتے ہیں، ابھی ابابیل کی تفسیر آگے آئے گی۔ ترمیہم بحجارۃ من سجیل، اور پرندے ان کے اوپر مٹی کے پتھر پھینک رہے تھے۔ ترمیہم
پھینک رہے تھے پرندے ان کے اوپر بحجارۃ من سجیل، مٹی کے پتھر۔ سجیل جو ہے اس کی بھی تفسیر ہم بعد میں سمجھتے ہیں۔ فجعلہم کعصف مأکول، چنانچہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو ایسا بنا دیا جیسا کھایا ہوا بھوسا۔ فجعلہم، تو ان کو کر دیا کعصف مأکول، کھائے ہوئے بھوسے کے مانند۔ اب ہم کو سب سے پہلے سمجھنا ہے کہ یہ جو سورہ فیل ہے اس کو فیل نام کیوں رکھا، اس نام رکھنے کی کیا وجہ ہے؟ تو یہ اصل میں فیل جو ہے وہ عربی زبان میں ہاتھی کو کہا جاتا ہے، جیسے کہ میں نے ابھی آپ لوگوں کے سامنے بیان کیا۔ یہ اصل میں فارسی زبان کا لفظ ہے، اور فارسی زبان میں پیل تھا، کیا تھا؟ پیل، اور اسی کو عربی میں منتقل کیا گیا تو پا کو فا سے بدل دیا۔ پیل کے اندر جو پا تھا اس کو فا سے بدل دیا گیا تو وہ فیل ہو گیا، اور فیل کا معنی ہوتا ہے ہاتھی۔ اہل عرب بھی ہاتھی کو فیل ہی کہتے ہیں۔ اس صورت میں بھی ہاتھی والوں کا قصہ بیان کیا گیا ہے، اس لیے اس کا نام سورہ فیل ہے۔ محترم دوستو، بزرگوں، اس صورت میں جو واقعہ بیان کیا گیا ہے وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے پہلے اور ولادت سے پہلے پیش آیا تھا۔ ربیع الاول سن عیسوی 570 میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت سعادت ہوئی۔ ہمارے نبی اس سال پیدا ہوئے، اور یہ واقعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت سے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے 50 یا 55 دن پہلے محرم میں پیش آیا۔ اسی لیے جہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کا تذکرہ کیا جاتا ہے وہاں مورخین حضرات، تاریخ لکھنے والے حضرات اور ہسٹری لکھنے والے حضرات نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت عام الفیل میں ہوئی اس طرح لکھتے ہیں، یعنی فیل والے سال میں ہوئی، ہاتھی والے سال میں ہوئی، اس طرح لوگ لکھتے ہیں۔ اب واقعہ کیا ہے تو اس کو سمجھنا ہے۔ تو دراصل واقعہ یہ ہے کہ یمن میں پہلے شاہان حمیر کی حکومت تھی، حمیر کی حکومت تھی۔ ان کا سب سے آخری بادشاہ جو تھا وہ ذو نواس تھا۔ یہ لوگ بت پرست تھے۔ اس زمانے میں یمن ہی کے کچھ لوگ نصرانی بھی تھے۔ حضرت عیسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام پر ایمان رکھنے والے اور خدائے واحد اور خدائے وحدہ شریک کی عبادت کرنے والے بھی تھے۔ یہ بادشاہ بت پرست تھا، لہذا اس نے اہل ایمان پر بڑے مظالم ڈھائے، بڑی مصیبتیں ان کے اوپر ڈالی، اور ظلم کی کوئی انتہا نہیں چھوڑی تھی۔ اس نے ایک بہت بڑی لمبی اور چوڑی خندق کھدوائی اور اس کو آگ سے بھر دیا، اس کے اندر مکمل آگ لگا دی، اور اس میں تقریباً 20,000 ان عیسائیوں کو جو خدائے واحد کی عبادت کیا کرتے تھے ان کو اس کے اندر ڈال کر ختم کر دیا۔ اب ظاہر بات ہے کہ جب ہمارے نبی پیدا نہیں ہوئے تو ہماری شریعت اس وقت نہیں نافذ ہوگی، تو وہ لوگ پہلے حضرت عیسیٰ کی عبادت کیا کرتے تھے، تو ان عیسائیوں کو 20,000 کو اس آگ کے اندر ڈال کر اس کو نذر آتش کر دیا، ان کو جلا دیا۔ یہ اصحاب اخدود کا واقعہ ہے جو قرآن کریم میں سورہ بروج کے اندر بھی موجود ہے۔ اس میں سے 2 آدمی کسی طرح بھاگ کر نکل گئے اور ملک شام پہنچ گئے۔ وہاں کیسر روم کی حکومت تھی۔ اس حکومت نے انہوں نے ذو نواس جو شاہان حمیر میں سے ہے اس کی شکایت کی کہ اس نے نصارہ یعنی خدائے واحد کی عبادت کرنے والوں پر مظالم ڈھائے ہیں، ان پر آئے دن نئے ظلم کرتا رہتا ہے، مصیبت ڈالتا رہتا ہے، تو اس سے بدلہ لیا جاوے، اس سے انتقام لیا جاوے۔ کیسر کے پاس جب شکایت پہنچی تو کیسر کے تو اس بادشاہ نے تو یعنی حبشہ کے بادشاہ کو خط لکھا، اور وہ بھی چونکہ نصرانی تھا
اور وہ یہ واقعہ چونکہ یمن کے اندر پیش آیا تھا اور یمن حبشہ سے قریب ہے، یہ بحر احمر کے شمال میں یمن ہے اور جنوب میں بر اعظم افریقہ ہے، اور وہیں حبشہ یعنی ایتھوپیا واقع ہے۔ الغرض قیصر روم نے حبشہ کے بادشاہ کو خط لکھا کہ تم اس سے انتقام لو، تم اس سے بدلہ لو۔ چنانچہ اس نے ایک عظیم الشان فوج اور اپنے دو کمانڈروں کے نام یہ ہے کہ ایک کا نام اربات اور دوسرے کا نام ابرہہ، اس کی ماتحتی میں یمن بھیجے، اور انہوں نے ایسا زوردار حملہ کیا کہ یمن کو ذو نواس کی حکومت اور اس کے مظالم سے نجات دلائی اور چھٹکارا دلایا۔ ذو نواس تو بھاگ گیا اور سمندر میں ڈوب گیا اور اس کی موت واقع ہوئی، اور اب یمن میں شاہ حبشہ کا جو لشکر آیا تھا اس کی حکومت قائم ہوئی۔ بعد میں ان دونوں جو بھیجے گئے تھے یعنی وہ دونوں کمانڈروں میں بھی ایک دوسرے پر غلبہ حاصل کرنے کے لیے آپس میں مقابلہ ہوا، آپس میں مجادلہ ہوا، آپس میں منازعہ ہوا۔ تو مقابلہ ہوا، اس میں ابرہہ دوسرے پر غالب آ گیا، یعنی اربات پر ابرہہ غالب آ گیا، اور شاہ حبشہ نے بھی اسی کو یمن میں اپنا گورنر مقرر کر دیا۔ اس طرح شاہ حبشہ کا تسلط اور قبضہ یمن میں ہوا۔ ابرہہ چونکہ نصرانی مذہب کا ماننے والا تھا اور بڑا پرجوش آدمی تھا، جو اس نے سوچا کہ میں ایک بہت بڑا کنیسہ تعمیر کروں۔ کنیسہ کہتے ہیں نصرانی حضرات جو عبادت کرتے ہیں اس کو کنیسہ کہتے ہیں، جیسے ہم لوگ عبادت کرتے ہیں اس عبادت کو مسجد کہتے ہیں۔ غیر مسلم حضرات جس کے اندر عبادت کرتے ہیں، پوجا پاٹ کرتے ہیں، اس کو وہ لوگ مندر کہتے ہیں۔ تو نصرانی جس میں عبادت کرتے ہیں اس کو کنیسہ کہتے ہیں، چرچ جس کو کہا جاتا ہے۔ تو اور اس کی اونچائی اتنی تھی کہ اگر کوئی آدمی اس کے نیچے کھڑا رہ کر دیکھے تو اس کی اونچائی تک اس کی نگاہ نہیں پہنچ سکتی تھی، اور اس کو سونے اور چاندی اور جواہرات سے مزین کیا اور بہت شاندار بنایا، اور بنانے کے بعد اس نے لوگوں میں اعلان کیا کہ تم لوگ مکہ مکرمہ میں کعبہ کی زیارت اور حج کے لیے جاتے ہو تو وہاں جانے کے بجائے یہاں آ کر عبادت کیا کرو۔ یمن کے عربوں میں اگرچہ بت پرستی رائج ہو چکی تھی اور بت پرستی کا ماحول بن چکا تھا، لیکن دین ابراہیمی اور اسی طرح کعبۃ اللہ کی محبت ان کے مزاجوں میں پیوست اور داخل ہو چکی تھی۔ تو یہ اعلان ان کو بہت گھرا گزرا، اور اس اعلان سے ان کو بہت غم ہوا اور بہت غصہ بھی ہوا، اور ان تمام قبائل میں جو عرب تھے یعنی قبیلہ عدنان ہے، قحطان ہے، قریش ہے، تمام میں غم اور غصہ کی ایک لہر پھیل گئی، اور وہ اس کے خلاف اٹھ کھڑے ہوئے، اس کے خلاف آواز بلند کیا۔ چنانچہ ان میں سے ایک آدمی اس کنیسہ، اس چرچ میں جا کر پاخانہ کر کے آ گیا، اور وہاں جا کر اس نے گندگی کی اور وہاں جا کر اس نے غلاظت کیا، اور جب ابرہہ کو پتہ چلا تو اس کو بہت زیادہ غصہ آیا، اور ایک قافلہ اس کے جو اس کا چرچ تھا اس کے قریب ٹھہرا ہوا تھا، اس نے اپنی ضرورت کے لیے آگ جلائی تھی، پھر وہاں سے اس آگ کو جلتا ہوا چھوڑ کر روانہ ہو گیا، تو وہ آگ پھیلی اور کنیسہ کے کچھ حصے کو بھی اس نے جلا دیا، یعنی چرچ کے کچھ حصے کو بھی اس نے جلا دیا، اور اس کو نقصان پہنچا۔ تو ابرہہ کو اور زیادہ غصہ آیا، اور اس نے قسم کھا لی کہ جس کعبہ کے خاطر انہوں نے میرے کلیسا کے ساتھ اور میرے چرچ کے ساتھ یہ معاملہ کیا ہے، میں اس کی اینٹ سے اینٹ بجا دوں گا۔ یعنی اسی وقت ٹھان لیا، ابرہہ نے اسی وقت ٹھان لیا کہ میں ان کے کعبۃ اللہ کو تہس نہس، نعوذ باللہ تہس نہس کر لوں گا اور ان کی اینٹ سے اینٹ بجا لوں گا۔ چنانچہ اس نے ایک بہت بڑا لشکر تیار کیا اور کعبہ پر حملہ کرنے کے لیے پہلے تو اس نے شاہ حبشہ سے اجازت طلب کی
تو شاہ حبشہ نے صرف اجازت ہی نہیں دی بلکہ اپنا ایک عظیم الشان اور بے نظیر ہاتھی، جس کا نام تاریخ کے اندر اور کتابوں میں محمود بتلایا جاتا ہے، وہ بھیجا کہ اس پر بیٹھ کر حملہ کرو، اور اس کے علاوہ بھی 8 بڑے بڑے ہاتھی بھیجے تاکہ ان کے ذریعے کعبۃ اللہ کی عمارت کو ختم کرنے میں مدد مل سکے۔ تجویز ان کی یہ تھی کہ کعبۃ اللہ کی عمارت جن ستونوں پر قائم ہے، ان ستونوں کو لوہے کی زنجیروں سے باندھ کر ان زنجیروں کو ان ہاتھیوں کی گردنوں میں ڈالا جاوے اور پھر ہاتھیوں کو چلایا جاوے تاکہ پورا کعبہ نعوذ باللہ اکھڑ کر ختم ہو جاوے۔ بہرحال 60,000 یعنی 60,000 کی فوج اور ان ہاتھیوں کو لے کر کعبۃ اللہ کو ڈھانے کے لیے اور کعبۃ اللہ کو نعوذ باللہ گرانے کے لیے ابرہہ روانہ ہوا۔ چونکہ خود یمن میں بھی عرب حضرات آباد تھے جن کے دلوں میں کعبۃ اللہ کی محبت پیوست اور داخل ہو چکی تھی، وہ سب اس کے مقابلے کے لیے جمع ہوئے، اور ذو نفر نامی ایک آدمی کی ماتحتی میں وہ ابرہہ کے لشکر کے مقابلے پر آئے، لیکن اس میں شکست ہوئی اور وہ لوگ ہار گئے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کو بھی گویا یہی منظور تھا کہ یہ لوگ آگے بڑھے اور اس پر اللہ کا عذاب آوے۔ شکست ہوئی تو ابرہہ نے ذو نفر کو قید کر لیا۔ ارادہ تو اس کا قتل کرنے کا تھا، لیکن اس نے کہا کہ مجھے قتل مت کرو، ہو سکتا ہے تمہارے کام آگے آؤں گا، تو اس نے زنجیروں میں قید کر کے اپنے ساتھ رکھا۔ پھر آگے بڑھا اور قبیلہ خثعم کے علاقے سے جب اس کا گزر ہوا تو اس قبیلہ یعنی قبیلہ خثعم کے سردار نفیل بن حبیب نے بھی اپنا جو قبیلہ تھا، قبیلے کے دونوں شاخوں کے نوجوان لڑاکوں کے ذریعے اس کا مقابلہ کیا، لیکن اس کو بھی شکست ہوئی اور نفیل بن حبیب کو بھی ابرہہ نے قید کر کے اپنے ساتھ لے لیا۔ اب یہ لشکر آگے بڑھا اور جب طائف کے پاس پہنچا تو طائف والوں کو پہلے سے ہی معلوم ہو چکا تھا کہ اس کے مقابلے میں جو لوگ آئے ہیں انہوں نے شکست کھائی ہے، تو انہوں نے اپنی خیر اسی میں سمجھی کہ مقابلہ پر نہ آوے، اس لیے کہ طائف والوں کا جو بت تھا وہ لات تھا۔ اصل میں یہ جو مشرکین مکہ تھے وہ لات اور عزیٰ کی عبادت کیا کرتے تھے، اور ان کے نزدیک لات اور عزیٰ بہت بڑے بت تھے، جیسے آج کل غیر مسلم کے ہاں ہنومان ہے، پھر اسی طرح بہت سارے جو ایشور ہے، یہ وغیرہ جو بت ہوتے ہیں ان کے وہاں، اس طرح مشرکین کے وہاں لات اور عزیٰ یہ دونوں بتوں کے نام تھے، وہ ان کی بہت عبادت کیا کرتے تھے۔ اس لیے طائف والوں کا جو بت تھا وہ لات اس کا نام تھا، اور وہ اس کی پوجا کیا کرتے تھے، اور انہوں نے یعنی طائف والوں نے اس کے لیے مستقل ایک عبادت گاہ بنا رکھی تھی، اور ان کو یہ ڈر تھا کہ اگر ہم مقابلہ پر آئیں گے تو ہمارے لات کی عبادت گاہ کو ابرہہ اجاڑ دے گا اور وہ بیکار کر دے گا، تو انہوں نے مقابلے کے بجائے اس کے ساتھ مقابلہ نہ کرنا طے کیا، بلکہ جب وہ ان کے قریب سے گزرا تو انہوں نے کہا کہ ہم تمہارا مقابلہ نہیں کریں گے، بلکہ تمہارا تعاون کریں گے، تمہاری مدد کریں گے، تمہاری نصرت کریں گے۔ ہم اپنے ایک سردار جس کا نام کتابوں کے اندر ابو الرغال بتلایا جاتا ہے، اس کو تمہارے ساتھ بھیجتے ہیں تاکہ وہ راستہ بھی آپ کو آگے بتلاوے۔ چنانچہ اس کو بھیجا، پھر اسی کی رہنمائی میں یہ لوگ آگے بڑھے۔ پھر مکہ کے قریب مغمس نامی مقام پر ابرہہ نے پڑاؤ ڈالا، وہاں لشکر ٹھہرا ہوا تھا، اور وہیں قریب میں مکہ والوں کے اونٹ چرا کرتے تھے، تو لشکر نے مکہ والوں کے تمام اونٹوں پر قبضہ کر لیا۔ اس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا حضرت عبد المطلب کے 200 اونٹ بھی تھے، ان سب اونٹوں پر انہوں نے قبضہ کیا۔ اس کے بعد قبیلہ حمیر کا حناطہ نامی ایک شخص ہے، حناطہ نامی ایک آدمی اس کے ساتھ تھا،
اس کے ساتھ ابرہہ نے مکہ والوں کو پیغام بھیجا کہ دیکھو میں تو کعبہ کی عمارت کو ختم کرنے کے لیے آیا ہوں، اگر تم میرا مقابلہ نہیں کرو گے تو میں تم کو نہیں چھیڑوں گا، کوئی تعرض نہیں کروں گا۔ چنانچہ جب وہ یہ پیغام لے کر مکہ مکرمہ لوگوں کے پاس پہنچا تو مکہ والوں نے کہا کہ سردار عبدالمطلب ہے، تم ان سے جا کر ملو۔ جب وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا عبدالمطلب سے ملا تو عبدالمطلب نے کہا کہ بھائی یہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا گھر ہے، جس کا گھر ہے وہ اس کی حفاظت کرے گا، اللہ اس کو نہیں چھوڑ سکتا، تم اس کو میری بات پہنچا دو۔ تو حناطہ نے کہا کہ میں آپ کی اس کے ساتھ ملاقات کروا دیتا ہوں، آپ خود اس سے بات کر لیجئے۔ چنانچہ جب حناطہ عبدالمطلب کو ابرہہ کے پاس لے گیا تو جب وہ وہاں پہنچے تو ابرہہ تخت پر بیٹھا ہوا تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت عبدالمطلب کو قد اونچا اور چہرہ بھی وجیح اور چہرہ بھارے عطا فرمایا تھا، اور ان کی وجاہت اور رعب کو دیکھ کر ابرہہ اپنے تخت سے نیچے اتر آیا اور نیچے بیٹھا، عبدالمطلب کو بھی اپنے ساتھ بٹھایا۔ ابرہہ نے پوچھا کہ کیا ہے، آپ کی بات کیا ہے؟ عبدالمطلب نے کہا کہ میرے 200 اونٹ پر آپ کے لشکر نے قبضہ کیا ہے، ان کو چھوڑ دیجیے۔ تو ابرہہ کہنے لگا کہ آپ کو دیکھ کر آپ کی عظمت اور بڑائی میرے دل میں جو پیدا ہوئی تھی، جو قائم ہوئی تھی، لیکن آپ کی یہ بات سن کر سب ختم ہو گئی۔ میں تو یوں سمجھتا تھا کہ یہ کعبہ جس کو میں ڈھانے کے لیے آیا ہوں، جو تمہارے دین کی اصل بنیاد ہے، تم مجھ سے اس کے متعلق درخواست کرو گے کہ ایسا مت کرو، اس کے بجائے تم نے تو اپنے اونٹوں کے چھٹکارے کے اور اپنے اونٹوں کو چرانے کی درخواست کی۔ تو حضرت عبدالمطلب نے جواب میں کہا میں اونٹوں کا مالک ہوں، مجھے اپنے اونٹوں کی فکر ہے، اس لیے میں نے درخواست کی، اور جس گھر کو تم اجارنے کے لیے آئے ہو اور اس کا ایک مالک ہے وہ اس کی حفاظت ضرور کرے گا، ہمیں اس کی ضرورت نہیں ہے اور ہم بھی تمہارا مقابلہ نہیں کر سکتے کیونکہ ہمارے پاس اتنے اسباب اور طاقت نہیں ہے، لیکن یاد رکھو وہ آپ کو ہرگز نہیں چھوڑے گا، کعبہ کا رب آپ کو ہرگز نہیں چھوڑے گا۔ خیر یہ بات کر کے عبدالمطلب وہاں سے واپس آئے اور قریش کے کچھ سردار قسم کے لوگوں کو ساتھ لے کر کعبۃ اللہ پر پہنچے اور اس کے دروازے کا کڑا پکڑ کر اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کی کہ اے اللہ، ہر آدمی اپنے گھر کی حفاظت کرتا ہے، تو اپنے گھر کی حفاظت فرما۔ یہ صلیب، اب صلیب کسے کہتے ہیں؟ تو جو چوکور قسم کی جو عیسائی حضرات عبادت کرتے ہیں، یعنی ایک بیچ کے اندر لکڑی ہوتی ہے اور ایک چوڑی لکڑی ہوتی ہے، تو یعنی جس طرح ہم گجراتی میں پلس کرتے ہیں اس کا جو نشان ہوتا ہے اسی کو لوگ صلیب کہتے ہیں، اسی طرح کا صلیب ہوتا ہے، اور یہ صلیب اور اس کی طاقت تیری طاقت پر غالب نہ آنے پائے۔ یہ دعا کر کے انہوں نے لوگوں سے کہا کہ یہاں سے ہٹ جاؤ اور پہاڑوں اور وادیوں میں چلے جاؤ، کہیں ایسا نہ ہو کہ ان پر کوئی عذاب اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے آوے اور ہم بھی اس میں پھنس جاوے۔ بہرحال یہ لوگ وہاں سے پہاڑ پر چلے گئے اور اس انتظار میں رہے کہ ابرہہ کیا کرتا ہے۔ دوسرے دن ابرہہ نے اپنے لشکر کو تیار کیا، صف بندی کی اور سب سے پہلے محمود ہاتھی کو اٹھانا چاہا۔ نفیل بن حبیب جو اس کے ساتھ تھے، اس نے جا کر اس ہاتھی کے کان میں کہا کہ تو اللہ کے حرم میں ہے۔ چنانچہ اس ہاتھی کو اٹھانا چاہا لیکن نہیں اٹھا، بڑی مشکل سے وہ اٹھا، بڑی مشکل سے اس کو اٹھایا گیا، تب اٹھا تو اس کو کعبۃ اللہ کی طرف چلانا چاہتے تھے تو نہیں چلتا تھا، یمن کی طرف چلانا چاہتے تھے تو آسانی سے چلتا تھا، شام کی طرف چلانا چاہتے تھے تو اس طرف بھی وہ چلنے کے لیے تیار تھا، مشرق کی طرف اگر اس کا رخ کرتے تو مشرق کی طرف بھی وہ چلتا تھا، لیکن مغرب کی طرف کعبۃ اللہ تھا، اس طرف جب اس کو رخ پھیرا اور جب اس کی طرف چلانے کی نوبت آئی
تو وہاں چلنے سے اس نے انکار کر دیا اور اس طرف وہ نہیں چلتا تھا۔ اسی دوران سمندر کی طرف سے پرندوں کے گول در گول یعنی جھنڈ اور جھنڈ آتے ہوئے دکھائی دیوے۔ ان میں سے ہر پرندے کی چونچ میں ایک کنکری اور اس کے دونوں پنجوں میں چنے یا مسور کے برابر ایک ایک کنکری تھی۔ اسی طرح گویا ہر پرندے کے پاس 3 کنکریاں تھیں۔ انہوں نے آ کر لشکر پر یہ کنکریاں برسائی جس کی سر پر برستی تھی، گویا ایسا معلوم ہوتا تھا کہ بندوق کی گولی یعنی ریوالور کھولی گئی ہو اور اس کی گولی ہو، اس طرح اس کو معلوم ہوتا تھا۔ سیدھے پورے جسم کو پھاڑ کر نیچے زمین میں چلی جاتی تھی۔ بہت سے وہیں ختم ہو گئے اور بہت سے تو وہاں سے بھاگ گئے، لیکن ان گولیوں کے اثر کی وجہ سے ان کے جسم میں چیچک کی طرح بڑے بڑے پھوڑے نکل آئے۔ خود ابرہہ کے بدن میں بھی یہی کیفیت پیدا ہوئی، البتہ وہ مرا نہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اسے قابل عبرت بنانا چاہتے تھے، کیونکہ سب یہاں مر جاتے تو یمن والوں کو کیسے پتہ چلتا کہ ان کے ساتھ کیا معاملہ ہوا۔ تو کچھ تو یہاں مر گئے، کچھ بھاگ کر یمن کی طرف گئے اور راستے میں خود ابرہہ کی انگلیاں کٹ کر پیپ سے بہنے لگی۔ پیپ مانا یعنی جس کو ہم گجراتی زبان کے اندر پاس کہتے ہیں، خون اور لہو اور جو پاس نکلتا ہے اس کو اردو کے اندر پیپ کہتے ہیں۔ تو انگلیاں کٹ کر پیپ سے بہہ رہی تھی۔ اسی حالت میں وہ یمن پہنچا اور یمن پہنچ کر اس کا سینہ پھٹ گیا اور اس کا پورا جسم پیپ سے بہہ کر ختم ہو گیا۔ لوگوں نے اس کا یہ عبرتناک انجام دیکھا، دوسرے لوگ بھی اسی طرح مرے اور اس ہاتھی کو سنبھالنے والے جو 2 پیل تھے، جو 2 پیلبان تھے، یعنی جو ہاتھی کو سنبھالنے والے تھے پیلبان تھے، وہیں مکہ مکرمہ میں اندھے اور اپاہج بن گئے۔ حدیث کی کتابوں میں آتا ہے، جس کے راوی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہے کہ میں نے بھی ان دونوں کو مکہ مکرمہ میں دیکھا ہے۔ بہت سارے زمانے کے بعد حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہے کہ ان دونوں ہاتھی کو سنبھالنے والے یعنی اندھے اور اپاہج یعنی لنگڑے کو میں نے بھی مکہ مکرمہ میں دیکھا ہے کہ وہ مکہ ہی میں تھے، بھیک مانگتے تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی واقعے کو اس صورت کے اندر بیان کیا ہے۔ اس واقعے کو حضرات محدثین نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ قرار دیا ہے، لیکن معجزہ کی جو اصطلاحی تعریف کی گئی ہے وہ یہ ہے کہ کوئی شخص اپنے نبی ہونے کا دعویٰ کرے اور اپنی نبوت کی دلیل اور علامت کے طور پر جو چیز اس کو خرق عادت پیش آوے، عادت کے مخالف پیش آوے، اس کو معجزہ کہا جاتا ہے۔ جیسے کہ لکڑی سے سانپ بن جانا، یا اگر کوئی انسان لکڑی پھینکے تو سانپ نہیں بن سکتے، لیکن جب نبی پھینکتا ہے تو جب وہ لکڑی سانپ بن جاتی ہے۔ جیسے حضرت موسیٰ کے سلسلے میں آتا ہے کہ وَمَا تِلْكَ بِيَمِينِكَ يَا مُوسَىٰ قَالَ هِيَ عَصَايَ أَتَوَكَّأُ عَلَيْهَا وَأَهُشُّ بِهَا عَلَىٰ غَنَمِي وَلِيَ فِيهَا مَآرِبُ أُخْرَىٰ قَالَ أَلْقِهَا يَا مُوسَىٰ فَأَلْقَاهَا فَإِذَا هِيَ حَيَّةٌ تَسْعَىٰ۔ جب حضرت موسیٰ نے وہ لکڑی پھینکی تو اس سے سانپ بن گیا۔ تو یہ سب اس کو معجزہ کہتے ہیں، اور یہ عادت کے خلاف چیز ہوتی ہے تو اسی کو معجزہ کہا جاتا ہے۔ بخاری شریف میں بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ ما من الانبیاء نبی الا اعطى ما مثلہ آمن علیہ البشر، کہ ہر نبی کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ایسی نشانی دی جاتی ہے جس کو دیکھ کر لوگ اس نبی پر ایمان لاتے ہیں، تو اسی کو معجزہ کہا جاتا ہے۔ اور جب یہ واقعہ پیش آیا اس وقت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت بھی نہیں ہوئی تھی، ہمارے نبی اس وقت پیدا بھی نہیں ہوئے تھے، اس لیے اس کو معجزہ کا نام دینا تو ٹھیک نہیں۔ ہاں، اس کو ارحاس کہا گیا ہے، یعنی ارحاس کسے کہتے ہیں کہ کسی نبی کی ولادت سے پہلے، کسی نبی کے پیدا ہونے سے پہلے، یا
اس کی ولادت کے بعد نبوت ملنے سے پہلے کچھ ایسی چیزیں بطور علامت اور بطور نشانیہ جو معجزہ جیسی ہوتی ہے ان سے ظاہر ہو تو اس کو معجزہ نہیں کہا جاتا بلکہ اس کو ارہاس کہا جاتا ہے۔ جیسے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی تو کیسر و کسریٰ کے جو کنگن تھے وہ گر گئے۔ اسی طرح آتش پرستوں یعنی جو آگ کے جو پجاری تھے، جو آگ کو پوجا کرنے والے تھے کہ آتش پرستوں کی عبادت خانے وہ آگ جو سالہ سال سے نہیں بجھتی تھی وہ بھی اچانک بجھ گئی، تو یہ سب ارہاسات کہلاتے ہیں۔ تو اس ہاتھی والے قصے کو بھی ارہاس سے تعبیر کیا گیا ہے۔ بہرحال اس واقعے کو اس صورت میں بیان کر کے قریش پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو انعام فرمایا اس کو بیان کیا جا رہا ہے کہ دیکھو جو کعبۃ اللہ کو برباد کرنے کے لیے آیا تھا اس کو تو ہم نے اس طرح ٹھکانہ لگا دیا اور اس طرح ہم نے اس کے ساتھ کیا معاملہ کیا ہے۔ اب ہم واپس سے یہاں سورہ فیل کی مکمل تفسیر ہوئی، ہم اس کو واپس سے اس کا جو ترجمہ ہے اس کو ہم واپس سے دیکھ لیتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل، کیا تم نے نہیں دیکھا کہ تمہارے پروردگار نے ہاتھی والوں کے ساتھ کیا معاملہ کیا۔ الم یجعل کیدہم فی تضلیل، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان لوگوں کی ساری تدبیریں بیکار نہیں کر دی۔ وَأَرْسَلَ عَلَيْهِمْ طَيْرًا أَبَابِيلَ، اور ان پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے پرندوں کے گھول اور پرندے کے جھنڈ بھیجے۔ اب ہم کو یہاں جو سمجھنا ہے، جیسے کہ اکثر خود ہمارے علاقے کے اندر بھی یہ بات بہت مشہور ہے کہ ابابل نامی پرندہ ہے، وہ پرندے آئے تھے۔ یہاں وہ پرندے مراد نہیں ہے، وہ لوگ جو ابابل کہتے ہیں وہ ابابل یہاں مراد نہیں ہے۔ تمام مفسرین کا یہی قول ہے۔ ابابل جو یہاں مراد ہے وہ یہ ہے کہ پرندوں کے گول کو، جیسے میں نے شروع کے اندر بتایا تھا، ابابل جو ہے وہ ابول کی جمع ہے، یعنی ابول پرندوں کے گول وہ مراد نہیں ہے۔ جو ابابل ہم نے یہاں جو چھوٹا پرندہ ہوتا ہے وہ پرندے مراد نہیں ہے، بلکہ یہاں جو مراد ہے وہ تمام مفسرین کا یہی فرمانا ہے کہ ابابل سے مراد پرندوں کے جھنڈ ہے۔ اسی طرح آگے ترجمہ دیکھتے ہیں ترمیہم بحجارۃ من سجیل، وہ پرندے ان کے اوپر مٹی کے پتھر پھینک رہے تھے۔ سجیل جو ہے وہ اصل میں فارسی کا لفظ ہے اور فارسی میں سنگ اور گھیل کے مجموعے سے بنا ہے۔ سنگ کا معنی ہوتا ہے مٹی اور گھیل کا معنی ہوتا ہے گارا، یعنی مٹی کا گارا بنا کر اس کی گولیاں بنائی جاوے اور ان گولیوں کو آگ میں پکایا جاوے تو وہ پتھر جیسی مضبوط ہو جاتی ہے۔ حضرت شاہ عبدالعزیز صاحب نے تفسیر عزیزی میں اس کا ترجمہ کیا ہے کنکر کی پتھریاں، کہ وہ لوگ ان کے اوپر کنکر کی پتھریاں برساتے تھے۔ فَجَعَلَهُمْ كَعَصْفٍ مَأْكُولٍ، چنانچہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو ایسا بنا دیا جیسے کھایا ہوا بھوسا۔ جب کھیت میں جب کوئی چیز کاٹ لی جاتی ہے تو کھیتی کٹ چکنے کے بعد کھیت میں کھیتی کے کٹے ہوئے ذرات کو بھوسا کہا جاتا ہے۔ اس بھوسے کو جانور کھاتے ہیں، پھر کھانے کے بعد جانور چگالی کرتا ہے، جس کو ہم اپنی زبان یعنی گجراتی کے اندر واگولنا بولتے ہیں۔ جانور جب واگوڑتا ہے تو وہ باہر جب وہ نکالتا ہے واگولا ہوا، جگالی کیا ہوا، تو وہ بالکل نرم اور قابل نفرت بن جاتا ہے، تو اس کو بولتے عصف مأکول، بھوسا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو ایسا بنا دیا۔ تو اس صورت کے اندر یہ چیز بیان کی گئی ہے۔ ہم یہاں اس تفسیر کو مکمل کرتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اس کے اندر جو کہا گیا اور اس سے جو ہم کو سبق ملا اس پر اللہ تبارک و تعالیٰ ہم کو عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔